فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حضرات ویسے تو اب کچھ ربع پارے سے کچھ ہی زیادہ باقی ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ صورتیں جو ہیں تو سب تقریباً ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں، لیکن ایک ایک صورت جو ہے وہ قرآن مجید کے مضامین کا ایک ایسا خزانہ ہے جس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر جو پہلی 3 صورتیں ہم پڑھیں گے، سورۃ البلد، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل، وہ ایک بڑے اہم سوال کو بیان کرتی ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، نہیں آتا تو آنا چاہیے، کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو کامیابی نصیب کرے گا اسی کو کامیابی نصیب ہوگی۔ بار بار ہم قرآن مجید میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور تو اور ہر جمعے کے خطبے میں تقریباً ہر مسجد میں خطیب صاحب جو ہیں وہ مسنون خطبے کے یہ الفاظ کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ ایک اہم سوال کہ اگر گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسانوں کو جزا کس بات کی ہے، اور پھر انسان سزا کے مستحق کیوں ٹھہرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کسی پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید میں اس مقام پر اور بھی بہت سے مقامات پر، لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وہ قانون واضح کر دیا ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، اور کون ثابت کرتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کو ہدایت نہ چاہیے ہو، بار بار وہ منہ موڑ لے ہدایت سے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دے کہ دفع ہو جاؤ تو پھر اس کے واپس آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورۃ البلد ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے روانی کے ساتھ، اور پھر سورۃ اللیل سے ہم پھر واپس آئیں گے اس صورت کی طرف، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ویسے یہ حرمت والا شہر ہے، لیکن آپ پر تشدد، آپ کے ساتھیوں کا خون بہانا اس میں کیا ہے؟ حلال ہے۔ ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں جننے والے کی یعنی والد کی، اور جس کو جنا اس نے یعنی اس کے بیٹے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، کوئی اس پر قادر نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا۔ اپیرنٹلی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید وہ کون سا شخص ہے جو کہے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا ہے، لیکن ابھی میں 1-2 مثالیں آپ کو دوں گا تو آپ مجھ سے اتفاق کرنے لگیں گے کہ ہاں واقعی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو مال ضائع بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال ضائع کر دیا۔ آپ ان کے یہاں جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیکوریشن پیس میں نے 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا۔ کیا ہے؟ کیا ڈیکوریشن پیس؟
یہ گھوڑا یہ میں نے اتنے 1000 پاؤنڈ میں خریدا تھا، اور سواری کے لیے نہیں وہ گھوڑا، صرف دکھانے کے لیے اور روپ ڈالنے کے لیے کہ واہ یہ میرا گھوڑا جو ہے یہ پوری دنیا کے دوڑ میں فرسٹ آیا ہے۔ ایک ویٹرنیرین حیوانوں کے ڈاکٹر مجھے ملے، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو سب سے مہنگا کتا امپورٹ ہوا ہے وہ 4.25 کروڑ کا ہے، اور جن صاحب کے پاس وہ ہے ان کے پاس ایسے کئی کتے ہیں۔ اس کتے کی خاص بات کیا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل ریس جیتی تھی، اور اب صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتا کہ جس نے ریس کی تھی یہ میں نے 4.25 کروڑ میں خریدا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے کئی کتے ہیں، کیبنز بنی ہوئی ہیں ہر کتے کی ایئر کنڈیشن، اور ہر 4 کیبن پر ایک مستقل ذمہ دار ملازم بیٹھا ہوا ہے کہ جو ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے۔ اور فنکشن کیا ہے اس کتے کا؟ صرف دکھانا۔ تو یقول اہلکت مالا لبدا، اور کہتا ہے بڑے فخر سے کہ میں نے ڈھیروں مال ضائع کیا۔ یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو 2 ابھاروں 2 گھاٹیوں کی خبر نہیں دی۔ اکثر مفسرین جو ہے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ اوپر ذکر آ رہا ہے نا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، پھر جننے والے کی قسم، جس کو جنا اس کی قسم، کہ یہ اس کی ماں کی چھاتیاں ہیں کہ بچپن میں جب انسان پیدا ہوتا ہے کون دکھاتا ہے اس کو، کون سمجھاتا ہے اس کو، کون پڑھاتا ہے اس کو، کون بتاتا ہے اس کو کہ تمہاری خوراک یہاں پڑی ہے، اور کون تربیت دیتا ہے اس کو کہ وہ زبان اور ہونٹوں کو اس طرح استعمال کر کے اس میں سے دودھ چوس سکتے ہو، یہ تمہاری خوراک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے میرے آپ کے ہم سب کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچپن ہی سے یہ سب کچھ عطا کیا۔ اب اس کے بعد ہے فلقتحم العقبہ، مگر انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دنوں میں، فاقے کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، کس کو؟ قرابت دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک میں رلنے والے مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ہے ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان میں سے جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہمدردی کا سبق دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ہم اصحاب المشامہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں یا شومی قسمت والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر دہکتی ہوئی آگ آنے والی ہے یا چھائی ہوئی ہے۔